بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ہر انسان پریشان ہے، کوئی اپنے بچوں کو لے کر فکر مند ہے تو کوئی مسلسل کاروبار اور ذریعہ معاش بند ہونے کی وجہ سے کرب کی حالت سے دوچار ہے۔ ان تمام پریشانیوں کی وجہ کرونا وائرس کو قرار دیا جاتا ہے۔ کرونا یعنی ایسا وبا جس نے تمام اقوام عالم کو بند کرنے پر مجبور کر دیا۔ سابقہ ادوار میں لوگ جنات اور پریوں کی کہانیاں سنا کر اپنے بچوں کو ڈرایا کرتے تھے۔ آج کل کرونا کا بھی کچھ ایسا ہی کردار ہے۔ دنیا میں کئی وباؤں نے انسانیت کی بڑھتی ہوئی بدعملی کو ختم کیا، جیسا کہ سابقہ ادوار میں طاعون کا وبا پھیل گیا اور جس سے اقوام کے اقوام لقمہ اجر بن گئے۔ پچھلے 100 سالوں میں مختلف وائرسز نے دنیا کو گھیر لیا، جیسا کہ 1918 میں انفلوئنزا وائرس دنیا میں آیا، جس نے پچھلے 100 سالوں میں 500 ملین لوگوں کو متاثر کیا اور 50 ملین کے قریب لوگ اس کی وجہ سے 50 ملین کے قریب لوگوں کی ڈیتھ ہوئی۔ چکن پوکس سے ہر سال 3.5 ملین لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ہیپیٹائٹس بی، جو کہ 1965 پہ ڈسکور ہوا تھا، جس سے اب تک 257 ملین لوگ متاثر ہوئے ہیں اور یہ بہت ہی تیزی سے پوری دنیا میں پھیل رہا ہے۔ ایڈس 1981 میں ڈسکور ہوا تھا اور 2011 تک 30 سالوں میں 34 ملین لوگ اس وبا سے متاثر ہوئے اور صرف 2011 میں 25 لاکھ لوگ اس سے متاثر ہوئے۔ اسی طرح الکوہلک ہیپیٹائٹس سے ہر سال ہزاروں لوگ متاثر ہوتے ہیں اور 2020 کے آغاز میں چین کے ایک شہر سے کرونا وائرس کا آغاز ہوا، جو دیکھتے دیکھتے پورے دنیا میں پھیل گیا، جس سے ابھی تک لاکھوں لوگ متاثر ہوئے ہیں اور ہزاروں لوگ لقمہ اجر بن چکے ہیں۔ کرونا وائرس ایک ایسا وبا ہے جو ہمارے ریسپائریٹری سسٹم پر اٹیک کرتا ہے اور سانس لینے کے ساتھ ساتھ ہمارے جسم میں داخل ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ خون کے خلیوں میں داخل ہو کر پورے جسم کو وائرس زدہ بنا دیتا ہے، جس سے جوائنٹ پین، ہیڈ ایک، فلو، فیور اور چیسٹ پین یعنی سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ اگر غور کریں وائرس اور دوسرے کرونا وائرس اور دوسرے وائرسز کے سمپٹمز میں، تو 80% سمپٹمز دوسرے وائرسز اور کرونا وائرس میں سیم۔ کچھ دن پہلے میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا سمپٹمز آف ڈفرینٹ وائرسز کے نام پر، جس کے لیے میں نے 3 کتابوں کو ڈیپلی اسٹڈی کیا تھا، جس میں سب سے پہلی بک پرنسپل آف مولیکولر وائرولوجی ایلن ہل کی کتاب، ہیومن وائرولوجی جان آکسفورڈ کی کتاب اور فیلڈ وائرولوجی بی این فیلڈ کی کتاب تھی، اور جس میں تقریباً 90% وائرسز کے پیشنٹ میں 4 سمپٹمز سیم نظر آئے تھے، جیسا کہ ہیڈ ایک، فلو، فیور اور جوڑوں میں درد۔ کرونا وائرس اتنا افیکٹو نہیں جتنا دوسرے وائرسز ہیں، جیسا ایڈس وائرس اور الکوہلک ہیپیٹائٹس۔ یہ وائرس ہر ایج کے ہیومن کے اوپر اٹیک کرتے ہیں اور یہ ہر ایج کے ہیومن کی امیون سسٹم کو تباہ کرتے ہیں اور کسی بھی ویکسین کے ذریعے اس کا علاج ممکن نہیں ہوتا، بلکہ صرف اینٹی وائرل ڈرگس کے ذریعے کچھ دن، کچھ مہینے یا کچھ سالوں کے لیے اس وائرس پر قابو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح
الکوہلک ہیپیٹائٹس کا بھی یہی ہے کہ وہ کمپلیٹلی ختم نہیں ہوتا کسی بھی ویکسین سے۔ کرونا وائرس ہر ایج کے ہیومن کو متاثر نہیں کر سکتا، صرف جن کی قوت مدافعت کمزور ہوتی ہے وہ اس کے زد میں آتے ہیں، جیسا کسی کا میڈولا اوبلانگیٹا ویک ہوتا ہے تو ان کے 3 سسٹم ویک ہوتے ہیں۔ 3 سسٹم ویک ہوتے ہیں، یعنی میڈولا اوبلانگیٹا انسان کے 3 مین سسٹم کو کنٹرول کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ریسپائریٹری سسٹم، اس کے علاوہ سرکولیٹری سسٹم اور ڈائجسٹو سسٹم۔ جب یہ سارے سسٹم آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہیں تو گیسٹرک جوس صحیح طرح نہیں بنتا۔ جب گیسٹرک جوس صحیح طرح نہیں بنتا تو اسٹومچ میں انزائمز صحیح طرح بریک ڈاؤن نہیں ہوتے۔ جب انزائمز صحیح طرح بریک ڈاؤن نہیں ہوتے تو پھر خود بخود انزائم لیس ہو جاتی ہے اور بلڈ سرکولیشن خاص نہیں ہوتا، جس سے جوائنٹ پین یعنی جوڑوں میں درد ہوتا ہے۔ اسی طرح ریسپائریٹری سسٹم سلو ہونے سے باڈی ٹمپریچر یہ مینٹین نہیں رہتا، جس سے فلو، فیور اور ہیڈ ایک ہوتا ہے۔ جب یہ 3 سسٹم ویک ہوتے ہیں تو پھر خود بخود قوت مدافعت یعنی امیونو سسٹم کمزور ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے کوئی بھی وائرس ہمارے جسم میں کوئی بھی بیکٹیریا اور وائرس ہمارے جسم میں داخل ہوتا ہے اور ہماری باڈی کو آسانی سے متاثر کرتا ہے۔ اور کرونا وائرس کو میں نے جیسے پہلے بتا دیا اتنا افیکٹو نہیں، ہم نے خود کرونا وائرس کو افیکٹو بنایا ہے۔ لاک ڈاؤن اس کا حل نہیں، لاک ڈاؤن کے ذریعے یہ وائرس تیزی سے پھیل سکتا ہے۔ اور یہ کیسے؟ سب سے پہلے ہم آپ کو پتہ ہے گھر میں قید ہیں، جس سے سرکولیٹری سسٹم نہیں ہوتا اور ڈائجسٹو سسٹم بھی فاسٹ نہیں، جس سے اس کے علاوہ ہم نل نیوٹریشن یوز کر رہے ہیں، کیونکہ اکثر لوگ جاب لیس ہونے کی وجہ سے نل نیوٹریشن یوز کرتے ہیں، اور جب نل نیوٹریشن یوز کرتے ہیں تو امیونو سسٹم ویک ہوتا ہے اور کسی بھی وائرس اور بیکٹیریا کے لیے راستہ ہموار ہوتا ہے کہ وہ آسانی سے ہمارے جسم کے اندر داخل ہو سکے۔ کرونا وائرس کے لیے ابھی تک کوئی ویکسین نہیں بنی اور نہ ہی کوئی اینٹی وائرل ڈرگ اس کے لیے بنا ہے، تو اس کا بہترین ٹریٹمنٹ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا ہے، فروٹس زیادہ سے زیادہ یوز کرنے ہیں، خوبانی، دہی، شہد اور وہ تمام چیزیں، وہ تمام ایٹم جن کے اندر وٹامن سی موجود ہو وہ زیادہ سے زیادہ یوز کریں۔ کرونا وائرس آپ کے اوپر اٹیک نہیں کر سکتا۔ یہ تمام چیزیں کیونکہ آپ کی امیونو سسٹم کو اسٹرانگ کرتا ہے، جب آپ کی امیونو سسٹم اسٹرانگ ہوگی تو کوئی بھی وائرس یا بیکٹیریا آپ کے جسم پر اٹیک نہیں کر سکتا۔ بس آخر میں چند باتیں اپنے ارباب اختیار سے کہنا چاہوں گا کہ خدا را ویسٹ کی روش پر چلنے سے خود کو روکیں۔ ویسٹ اس وقت اپنے مفادات کے تحفظ میں لگی ہوئی ہے، مغربی دنیا، وہ تو ان سے ایڈ اور الکوہلک ہیپیٹائٹس تو کنٹرول ہوتا نہیں ہے، اور آپ کو گھروں پر لاک ڈاؤن یعنی گھروں پہ لوک ہو کے رہنے کی آپ کو تلقین کر رہے ہیں۔ تو خدا را مغرب کے فکری غلام مت بنیں، آپ اپنی اکنومی کو تباہ مت کریں۔ لاک ڈاؤن کرونا وائرس سے بچنے کا کوئی صحیح راستہ نہیں۔ اگر لاک ڈاؤن کریں گے تو آپ اپنی معیشت کو تباہ کریں گے، آپ اپنے لوگوں کو تباہ کریں گے، کیونکہ آپ کے لوگ گھر میں جب قید ہوں گے تو جاب لیس ہوں گے، نل نیوٹریشن کھائیں گے، جب نل نیوٹریشن کھائیں گے تو پھر اس کے اثرات آپ کو میں نے پہلے بتا دیے کہ ہمارے قوت مدافعت کمزور ہوگا، اور ہم اگر ابھی ہزاروں میں ہیں، فرض کریں ہم اگر 60,000 ہمارے یہاں کیسز ہے تو
کچھ دنوں بعد ہمارے قوت مدافعت کمزور ہونے کی وجہ سے یہ کیسز لاکھوں میں جا سکتے ہیں، جس کا حکومت وقت نے ابھی تک نہیں سوچا ہے۔ وآخر دعوانا